افشاں، کرونا کی صورتحال بہت خراب ہے اس وقت پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہے، اور اومیکرون کا جو ویریئنٹ ہے کافی اس نے برا امپیکٹ ڈالا ہے. ہونتے ہوتا کزن بھی آ گیا. جی، لیکن پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جیسے غریب ملک میں جہاں آلریڈی ایسے بہت ساری طبقے ہیں ہمارے جو بہت زیادہ ولنریبل ہیں، لاک ڈاؤن، اکانومی کے تباہ ہونے سے پہلے بھی وہ بہت بالکل جو مارجن پہ رہنے والے پچھڑے ہوئے طبقے، بالکل، اور اس میں سے ہماری جو مائنورٹیز ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہیں، وہ ایک ہیں، اور وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں. صحت کے معاملات تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو ان کی فائنینشیل صورتحال ہے وہ بہت ہی دیگر گوں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو میڈیا پر ان کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، اور نہ ہی پارلیمنٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے حوالے سے کچھ خصوصی اقدامات اٹھانے چاہیے. میڈیا کی جہاں تک بات ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا خبر دے دیتا ہے؟ وہ ہولی منا رہے ہیں، وہ کرسمس منا رہے ہیں، وساکھی آ گئی ہے، کرتارپور آ رہے ہیں لوگ، یا ہمیں یہ خبر دے دیتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہ پر حملہ ہو گیا ہے، یا ہمیں یہ خبر ملتی ہے مین سٹریم میڈیا سے کہ اس ریلیجس مائنورٹی سے تعلق رکھنے والا ایک پاکستانی شہری فلاں علاقے میں گن ڈاؤن ہو گیا ہے، اور طاہر اشرفی جیسے اصحاب وہاں جا کر تعزیت کرتے ہیں اور پھر ان کی عبادت گاہ میں وہ نماز ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہمیں میڈیا میں کوئی ایسی خبر ہی نہیں دکھائی دیتی کہ ان کے فائنینشیل کرائسس کیا چل رہے ہیں، ان کے ساتھ بیت کیا رہی ہے اس کووڈ کی سچویشن میں. اور پارلیمنٹ تو پھر اچھا، اب اس میں دو باتیں طے ہو گئیں. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کا رویہ بھی ان کے ساتھ وہی ہے جو ہمارے سماج کا رویہ ہے کہ وہ علیحدہ ہے، اور ہماری پارلیمنٹ کا بھی، ہمارے آئین کا بھی، ہمارے قوانین کا بھی رویہ یہی ہے کہ وہ علیحدہ. ہمارے جھنڈے میں وہ سفید رنگ علیحدہ ہیں وہ، اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کو سیپریٹ کرنے کی کہانی بہت پرانی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ رویہ ہم نے اپنایا ہوا. قرارداد مقاصد سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اور اگر قرارداد مقاصد سے ہم بات کو شروع کر رہے ہیں، ڈائری کھولنی پڑنی ہے. اچھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ریاست کا ایک مذہب ہوگا، تو ہماری جو دیگر مذہبی اقلیتیں تھیں وہ تو اسی وقت ان کو سیپریٹ کر دیا گیا. ایک لحاظ سے آپ نے کی بات، آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی افشاں، کہ ہم نے شروع میں ہی طے کر لیا تھا کہ ہماری مذہبی اقلیتیں سیپریٹ ہوں گی، ایک پاسے رکھنا، سماج میں بھی اور سیاست میں بھی. اگر ایک سمری دیکھی جائے نا کہ ریاست نے کیسی پالیسیز اختیار کی جن پر عمل کر کے ہم نے مذہبی اقلیتوں کو کہا کہ تسی ایک پاسے رہنا ہے. 1956 میں جب یہ کہا گیا کہ یہ صوبائی اسمبلیوں کا فیصلہ ہوگا کہ وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ میں جانا چاہتے ہیں یا جوائنٹ میں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، تو اس وقت بھی جو ویسٹ پاکستان تھا یہاں پر ایک سیپریٹ یا جداگانہ انتخاب کا معاملہ چل رہا تھا، جبکہ ایسٹ پاکستان میں اپر کاسٹ ہندو اپنی ایک سے رکھتے تھے، اور ان کی سیاسی طور پر ان کی ٹریننگ ہوئی تھی. پھر کرشک پرجا پارٹی جو کہ لیفٹ کی ایک سیاست کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کی وہاں سے ٹریننگ ہوئی تھی، تو وہاں پر تو جوائنٹ الیکٹوریٹ کا معاملہ چل رہا تھا. اب میں صرف ایک ایڈیشن کروں گا اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں، کہ دیٹ ٹیلز یو دا مائنڈ سیٹ دونوں ونگز کا، کہ وہاں پر اقلیتوں کو لے کے ایک جوائنٹ سوچ کو لے کے، کیونکہ وہ ریزسٹنس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. آپ کے بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب تو وہی میرا خیال ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ وہیں سلوک ہوتا ہے جو انڈیا میں ہوتا ہے، جو پاکستان میں ہوتا ہے. اس خطے کو ایک خاص، بالکل، تو ہم اقلیت دشمن خطہ ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور پر وہ اتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے یہ کیا، لیکن کنفیوژن ہی رہی. 56 کا آئین اور اس کے بعد یہ طریقہ کار، کوئی کنکریٹ بن کے چیز سامنے آ نہیں سکی. کنفیوژن ایسی ویسی کہ پھر فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1960 میں 11 رکنی کمیٹی بنائی، سر شہاب الدین جو کہ چیف جسٹس بھی رہے. اب اس کمیٹی، ان کی سربراہی میں اس کمیٹی کی جو رپورٹ تھی اس کے اندر کیا کہا گیا کہ یہ جو اپر کاسٹ ہندو ادھر ایسٹ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو نظریہ پاکستان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ایسا آستے انہوں تھوڑا جو ہے نا پاسے ہی رکھنا ہے. تب کی بات کر رہی ہیں. آج بھی آپ کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز جو ٹی وی ڈرامے لکھ رہے ہیں نا، فال آف ڈھاکہ
بنگلہ دیش کی آزادی کے حوالے سے. اس میں وہ یہی لکھ رہے ہیں کہ وہاں کے ہر ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہے, فلم ڈرامہ میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں کا ہندو انڈینز کے ساتھ مل گیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ان 1 کروڑ پاکستانیوں پہ شک کر رہے ہیں, یا اس وقت جو 1 کروڑ پاکستانی یہاں پہ رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نظریہ پاکستان کو متاثر کر سکتے ہیں. افسوسناک اپروچ. پھر کہتے ہیں کہ انڈیا والی سائڈ پر مسلمس کو جب کہا جاتا ہے کہ تم پاکستان چلے جاؤ تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے ہاں کے اقلیتی برادری کے ساتھ, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں تو یہ بہت ہی افسوسناک رویہ ہے کہ یہ رپورٹ جو جس کا امپیکٹ آج تک ہے کہ ہم اپنی مائنورٹیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات ہونی حب چاہیے. الوطنی کے اوپر شک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات ہونی چاہیے کہ اس وقت ہماری مائنورٹیز کن لوگوں سے مل کے بنی ہیں. آپ یہ بات کمپلیٹ کریں تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اچھا, میں اگر اس سمری کو تھوڑا سا آگے بڑھوں اسی میں, تو 1973 کے آئین میں پھر سیپریٹ الیکٹریٹ کو ہی مذہبی اقلیتوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا. پھر چوتھی ترمیم کی جانب اگر دیکھا جائے تو کیا ہوا, 6 مخصوص نشستیں ان کے لیے رکھ دی گئیں. تو ضیاء نے تو پورے پاکستان کو ایک کانسٹیٹوئنسی, ایک حلقہ بنا دیا, اور جس کے اوپر مطلب یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کی پریشانی بالکل درست ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں چیزوں کو ہر سطح کے اوپر ڈسٹارٹ کیا گیا. مطلب ایک تو سیپریٹ الیکٹریٹ کر دیا گیا, پورا پاکستان اگر حلقہ ہے, اب یعنی ملتان کا بندہ, ملتان کا کرسچن یا مٹھی کا کوئی ہندو کس سے بات یا کرے گا, پارسی, ٹھیک ہے, وہ کس سے بات کرے گا جا کے کہ آپ میرے مسئلے حل کریں. ایک بات. اور دوسری بات جو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جس نے نقصان پہنچایا, کیونکہ بنیادی طور پہ تو وہ کلرجی کو اسٹرانگ کرنے والا بندہ تھا نا ضیاء الحق, تو اس نے مائنورٹیز کی جو کلرجی تھی اس کو اسٹرانگ کیا پارلیمنٹ کے اندر. ضیاء نو مذہبی شناخت نال کوئی مسئلہ نہیں سی ویسے, یہ بات کہ اس کو, بلکہ اس نے تو ریلیجیس آئیڈینٹی کو پکا کیا. وجہ اس کی کیا تھی کہ مطلب ایک جو ایک ہم فیک تاثر پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں نا میڈیا کے اوپر, ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کی جاتی ہے جہاں پر ہندو, سکھ اور مسیحی ایک ساتھ رہ رہے ہیں, پھر سب گھل مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے. یہ جو ایک جھوٹ ہے ریلیجیس آئیڈینٹی کے نام پہ جو ایک پولیٹکس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر ریلیجیس مسائل ہی سامنے آئے. آپ جو میڈیا پہ بات کر رہی تھی نا, تو وہ ریلیجیس پرسپیکٹیو میں ہی دیکھتا ہے, جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے. اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ریلیجیس آئیڈینٹی سے کہیں بڑھ کر ہے, اور وہ ہے سندھ میں دیکھیں تو شیڈول کاسٹ ہندوز ہیں, ادھر پنجاب والی سائڈ پر دیکھیں تو دلتس ہیں, کرسچنز ہیں. اس حوالے سے تو آپ بات ہی نہیں کرتے, وہ تو صدیوں سے اسی ایک فائنینشیل ایک مخصوص فریم کے اندر رکھے جاتے ہیں, اس سے باہر نکلنے کی انہیں اجازت ہی نہیں ہے, نہ مواقع ہیں, نہ آپ کا سسٹم ہے, نہ آپ کی پالیسیز ہیں. جن لوگوں کے نمائندے ان کے لیے آواز نہیں اٹھا پا رہے, اور کیوں نہیں اٹھاتے, تھوڑی سی ایک جھلک جو ہے وہ انہی لوگوں کی زبانی سننے کی ضرورت ہے. کرسچن کمیونٹی کے نمائندے ہیں سیاست میں, انہوں نے کسی طرح سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے, بس کہنے کی باتیں ہیں. بس جڑے کرسچنز دے نمائندے نے اسمبلیاں دے وچ گئے ہوئے, انہوں نے اس دوران تھوڑے نال کوئی تعاون کیتا؟ نہیں, کوئی نہیں. کوئی پہنچیا تھوڑے تک؟ نہیں, کوئی نہیں ہے. کی وجہ ہے اتنے اسمبلیاں جا کے تو پھر اپنی کمیونٹی نو کیوں بھول جاندے نے؟ نہیں, کوئی نہیں پوچھتا, ایسے کوئی نہیں پوچھتا جی, ایسے کوئی بھی نہیں پوچھتا. ہاں, کوئی نہیں پوچھتا ایسے. ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਚੜਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਚੜਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਦਦ. ਇਹ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ. यहाँ पर वोट लेने का मसला ही नहीं होता. हम देखते हैं कि सुबह कोई भी नहीं इधर वोट मांगने आता और सुबह वही बंदा जीता होता है, उसी बंदे को एमपीए बना होता है, कोई मतलब कुछ बन जाते हैं. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਆਏ हैं. तो इसलिए हमारी इस इलाके के अंदर कोरोना वायरस के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ कि लोग इधर इतने परेशान थे और कोई बिजनेस नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, और गवर्नमेंट की तरफ से भी
मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ भी कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं हेल्प हुई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बेचारों ने किस तरह से सरवाइव किया है। लेकिन हमारे नुमाइंदे जो थे ना, वो बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्या वजह है? उनके पास इख्तियारात नहीं है, इसलिए इख्तियारात नहीं, ये भी मैं कह सकता हूँ, ये भी थोड़ा सा ये भी मैं कह सकता हूँ कि उनकी औकात ही कोई नहीं है। नंबर 1 ये है कि अगर मैं मतलब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के जो एमपी एमएलए होते हैं ना, उनकी फिर भी पावर होती है। वो यहाँ पे थाने में हम फ़ोन कर दें हमारा कोई क्रिश्चियन मतलब कि, तो उसकी सुनी नहीं जाती, नंबर 1। और अगर कोई दूसरा करता है तो उसको फौरी तौर पे मतलब मैंने देखा है कि जो सच्चा बंदा है ना, उसको पकड़ लेगी पुलिस। ये इसमें बहुत जल्दी करेगी। क्यों? कि हमारे नुमाइंदे ही इतने पावरफुल नहीं हैं, हमारे नुमाइंदों की कोई पावर ही नहीं है। ये सिर्फ बातें बैठ के कर सकते हैं, या ये कहेंगे जी लाएं कोई MA पढ़ाओ, उसको हम नौकरी दिलवा देते हैं। देखें, देखना तो हमने इकॉनमी को देखना है, नीचे वाले सिस्टम को देखना है कि लोगों की क्या ज़रूरियात है। तो अफशान ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि हमें रिविज़िट करना होगा, दोबारा से सोचना होगा कि हम अपनी अक़लियतों को मेन स्ट्रीम ज़िंदगी में उनको शामिल करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लेवल्स पे हमें अपना बिहेवियर्स जो है वो चेंज करना होगा। और ये तब तक नहीं हल हो सकती जब तक आप इन लोगों को जनरल नशिस्तों पर नहीं लाते। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है। अगर वोट को इज्जत देनी है तो फिर एक अक़लियती नुमाइंदे का वोट एक अक्सरियती नुमाइंदे के वोट के बराबर क्यों नहीं है? मतलब आप फिर उनको जनरल नशिस्तों पे लाएं ताकि उसको मुस्लिम भी वोट दे रहा है, उसको उसके मज़हब वाला भी वोट दे रहा है, तो कुछ पता तो चले। फिर वो सबके लिए बोले तो सही असेंबली में खड़ा होकर। ये आपने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दिया। आई बिलीव एक मशवरा मेरा भी है कि ये जो इंटरफेथ हार्मनी का झूठ हम लोग बोलते हैं ना, इस झूठ को भी ज़रा फेस करें कि जनाब तमाम रिलीजन्स को हम जो है वो साथ लेकर चल रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि आप ये रियलाइज़ करें कि वो चूंकि दलित हैं, अनटचेबल्स हैं, इसलिए आप उनको अपने साथ शामिल नहीं करना चाह रहे। माशरती रवैया चेंज होगा। अरे इस असम्बली में चूड़ा चूड़ा के अल्फाज गूंज जाते हैं, फिर आप माफिया मांगते हैं, मंगवाते हैं माफिया। ये माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि ये जो MNAs और MPAs की फ़ंड्स होते हैं ना, ये भी बड़ी गड़बड़ है। अगर हमारी मकामी हुकूमतों का स्ट्रक्चर मजबूत हो तो इस तरह की क्लैमिटी की सिचुएशन में, पेंडेमिक की सिचुएशन में, जो गली महल्ले के लेवल पर कमेटियाँ, कौंसलें, यूनियन कौंसलें, ज़िला की सतह पे, तहसील की सतह पे, तो वो सामने आ सकते हैं। और अगर वो मजबूत हो, उनके पास कोई फंडिंग हो, वो रेस्क्यू कर सकते हैं। और फिर कोई वबा का मामला हो तो ऐसा नहीं होगा कि सेहत से बड़ा मसला घर के राशन का बन जाए। इसी जुमले पे अगर हम इस गुफ्तगू को बंद करें ना, कि जमहूरियत का मतलब अक्सरियत नहीं बल्कि अक़लियत के राइट्स की प्रोटेक्शन करना है। और अगर हमारी जमहूरियत हमारी अक़लियतों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम है, तो इसका मतलब है कि हमारी जमहूरियत नाकाम है। हमारी जमहूरियत की अप्रोच, हमारी जमहूरियत का स्ट्रक्चर, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंटेंशंस, उसके अंदर कोई खोट है। उस पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल।